راہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں وفاقی وزراء اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کل شام سے اور آج صبح بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک واویلا رچایا جا رہا ہے کہ نیب اور انتقامی جو ایک داستان ہے وہ آج پھر دہرائی جا رہی ہے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نیب، اور آپ سب جانتے ہیں کہ نیب ایک خود مختار اور انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ وہ حکومت کے تابع نہ تھا نہ ہے اور نہ کوئی اس کو اپنے تابع کر سکتا ہے۔ نیب جس قانون کے تحت کام کر رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ اور یہ ہمارا تیار کردہ نہیں ہے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نیب، اور آپ سب جانتے ہیں کہ نیب ایک خود مختار اور انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ وہ حکومت کے تابع نہ تھا نہ ہے اور نہ کوئی اس کو اپنے تابع کر سکتا ہے۔ نیب جس قانون کے تحت کام کر رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ قانون ہمیں ملا اور یہ ہمارا تیار کردہ نہیں ہے۔ نیب کی اس وقت جتنی بھی قیادت ہے، ان کے جتنے اہم چیئرمین ہیں، سیٹ اپ ہے، اس پہ پی ٹی آئی کی ان کی تعیناتی میں، ان کے چناؤ میں پی ٹی آئی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ جو ایک نیب کو پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے یہ نامناسب بھی ہے اور ایک غیر فطری سی بات ہے، کیونکہ حقائق اس کے برعکس ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے، اب وہ کیوں ہوتی ہے اس کی وضاحت خواجہ صاحب خود کر سکتے ہیں، ان کو موقع ملے گا اور موقع دیا گیا۔ ان کو کئی مرتبہ دعوت دی گئی کہ جو سوالات تھے ان کا وہ جواب دیں اور نیب کو مطمئن کریں، تاکہ نیب اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان پہ کوئی چیز بنتی نہیں ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ نیب کو مطمئن نہیں کر پائے، اور جس قسم کا ان پر جو الزام تھا منی لانڈرنگ کا اور ایسٹس بیونڈ مینز کا، اس کا وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ اب اگر وہ ٹریل دے دیتے، منی ٹریل دے دیتے، اگر وہ وضاحت پیش کر دیتے تو شاید یہ گرفتاری کی نوبت نہ آتی۔ نیب نے یقیناً ان کے پاس تفصیلات ہوں گی، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اور ڈاکٹر بابر اروان صاحب بھی ان کا ذکر کر دیں گے، لیکن وہ پراپرٹیز جن پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں، کوئی اور تیسرا نہیں دے سکتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج دیکھنے کی بات یہ ہے، اور ہمیں آج سمجھ آتی ہے، مجھے خاص طور پر آج سمجھ آتی ہے کہ جب ہم بیٹھ کر اپوزیشن کی ان دو بڑی جماعتوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے تھے فیٹف کی قانون سازی پر، تو ہمیں حیرانی ہوتی تھی کہ فیٹف کی قانون سازی کا نیب کے قانون سے کیا تعلق جڑتا ہے۔ وہ علیحدہ چیز ہے اور یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ان کو جوڑا جا رہا تھا۔ اب جیسے جیسے اکتا کھل رہا ہے، جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں، اس سے ظاہر ہوتا جا رہا ہے کہ وہ فیٹف کی ڈھال کو استعمال کر کے نیب میں رعایت، نیب قوانین میں ترامیم چاہتے تھے۔ اور پھر آپ نے دیکھا جب ہم نے اصرار کیا کہ اس میں آپ ان کو ڈی لنک کیجئے، ان کو کنیکٹ مت کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ جی نیب پر اگر بات ہوگی، نیب کے قوانین پر اگر کوئی رعایت ملے گی تو ہم ووٹ کریں گے
اس کے علاوہ ہم فیٹف کی لیجسلیشن میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. تو وہ آبویسلی حکومت کو منظور نہیں تھا, تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب کو منظور نہیں تھا. وہ ان کا مطالبہ مسترد ہوا اور آپ نے دیکھا کہ وہ پھر انہوں نے میٹنگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ واک آؤٹ کر گئے. پھر بامر مجبوری مجھے وہ ڈاکومنٹ جس میں جو ان کا جوائنٹ ڈاکومنٹ تھا, جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ایک مشترکہ کاوش تھی جس میں 34 ترامیم کا مطالبہ تھا, وہ مجھے اسمبلی میں اس کا ذکر کرنا پڑا, اس کو پیش کرنا پڑا اور بتانا پڑا کہ آج یہ فیٹف کی قانون سازی میں اگر تعاون نہیں کر رہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, بیسکلی اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وضاحت مجھے کرنی پڑی. اور میں بارہا انہیں کہتا رہا. خواجہ آصف صاحب ان میٹنگز میں خود تشریف فرما تھے, ان سے کہتے رہے کہ دیکھیے یہ کوئی کنیکشن بنتا نہیں ہے. لیکن آج پتا چل رہا ہے کہ وہ اصرار کیوں کر رہے تھے اور وہ اصرار کی وجوہات کیا تھیں, کہ ان کو دکھائی دے رہا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو مشکلات پیدا کر سکتی ہیں. اب حیران ہوں گے سب کہ وزیر اعظم پر یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, این آر او کا تذکرہ کرتے ہیں, این آر او کی کیا بات کرتے ہیں. آج آپ یہ سب تانے بانے جوڑے, این آر او انفیکٹ ہے کیا؟ این آر او ریلیف کا نام ہے. این آر او ایک بچاؤ کا پروگرام تھا اور ایک اس کو اپنا وہ نجات کا ایک راستہ سمجھتے تھے, اس کی آڑ میں وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے. حیرانی کی بات ہے جب کوئی نیب کارروائی کرتا ہے یا کوئی اور قانونی کارروائی ہوتی ہے تو تقاضا کر دیا جاتا ہے کہ سیاسی انتقام ہے. جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم سے سوال پوچھا تو ہم اس ادارے کا گھیراؤ کر دیں گے. ہوتا کون ہے کوئی پوچھنے والا؟ دیکھیے ایسا ہوتا نہیں ہے. ہر مہذب معاشرے میں ہر آدمی اکاؤنٹیبل بھی ہے اور کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. مثال کے طور پر اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے سوال کیے گئے تو میں سن رہا تھا ٹیلی ویژن پر کہ کئی جو ان کے نمائندگان ہیں وہ کہہ رہے تھے ہم دیکھیں گے کس کو جرت ہوتی ہے ہم سے پوچھنے کی. اب دیکھیے یہ کوئی مناسب جواب نہیں ہے. آپ کہیں کہ آپ کی بات میں وزن نہیں ہے اور ہمارے پاس یہ شواہد ہیں, نیب جو کہہ رہی ہے اس میں وزن نہیں ہے. آپ نیب کے جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کے ہمراہ بابر اعوان بھی موجود ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ نیب کا کوئی بھی ادارہ نیب کے تابع نہیں ہے. نیب کا بنایا قانون پاکستان تحریک انصاف کا تیار کردہ قانون نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ خواجہ آصف منی لانڈرنگ کے حوالے سے نیب کو مطمئن نہیں کر سکے ہیں. دو بڑی اپوزیشن جماعتوں نے فیٹف قانون میں نیب کے قوانین پر بلیک میلنگ کی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اپنے ذاتی مفاد تلاش کر کے ڈاکومنٹس منی ٹریل آپ کے سامنے رکھوں گا. اور پھر ایک جستجو کے بعد انہوں نے سال پرانا ریکارڈ 40 سال پرانا وتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس عدالت کے سامنے رکھا. عدالت کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کیا, اپنے آپ کو سرخم تسلیم کیا اور سارے شواہد دیے, سارا ایویڈنس دیا اور عدالت نے اس کو تول کر انہیں صادق اور امین ڈکلیئر کیا. اپنے کہنے سے کوئی نہیں بن جاتا. عدالتی کارروائی کے بعد اپنے جوابات کے ذریعے, اپنی منی ٹریل کے ذریعے انہوں نے ڈاکومنٹری ایویڈنس کے لیے ثابت کیا کہ وہ واقعتاً صادق اور امین ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ راستہ ایک سب کے سامنے ہے. اسی راستے کو اپنانا مناسب ہے. خواجہ آصف صاحب سے سوالات کیے گئے ہیں, وہ سیاسی انتقام کے پیچھے نہ چھپے. وہ کہیں کہ ہاں یہ ٹریل ہے, یہ ایسٹ بنا, یہ ذرائع تھے, یہ آمدن تھی, ایسے بنا.
تو بات ختم ہو جائے گی. آپ جواب بھی نہ دیں اور کہیں کہ سوال بھی کوئی نہ کرے تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. ہم کبھی بھی سیاسی انتقام کے قائل نہیں ہیں, ہم کبھی بھی وچ ہنٹنگ کے قائل نہیں ہیں, لیکن احتساب کے عمل سے تحریک انصاف اور عمران خان پیچھے نہیں ہٹ سکتے. کچھ تفصیلات ہیں جس کے بارے میں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب آپ سے مزید بات کریں. تھینک یو شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف 4 پوائنٹس پہ آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا. 5واں میرا ایک کامنٹ ہوگا اور ایک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ ڈاکیومنٹ جو آپ کو یہاں پیچھے نظر آ جائے گا, اور اس کا ٹائٹل ہے سائیکل آف منی لانڈرنگ. آج مریم نواز صاحبہ نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے والد کو اقامے میں جو سزا ہوئی وہ جائز نہیں ہے اور خواہ سزا ہو گئی. میں آج پاکستان کے لوگوں کے سامنے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اقامہ اور اس کے فوائد کیا ہیں, اور اسی کے لیے یہ سائیکل آف منی لانڈرنگ اس کی طرف ہی میں آپ کو لے کے جاؤں گا. اقامہ ریزیڈنسی کو کہتے ہیں, ایک رہائشی پرمٹ کو کہتے ہیں, جو 2 طرح کے لوگ لیتے ہیں. ایک وہ جو قابل فخر پاکستانی ہیں, محنت کش ہیں, باہر جاتے ہیں, ورک پرمٹ لیتے ہیں, رہائش اختیار کرتے ہیں, اس کو اقامہ ملتا ہے, اور وہ پیسے کما کے باہر سے اپنے خون اور پسینے کی کمائی اور اپنے پیاروں سے دوری کی قیمت ادا کر کے وہ کمائی ہوئی دولت اس کو پاکستان میں ریمیٹنسز کے حوالے سے بھیجتے ہیں, جو پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. نہ اتنا قرض ہے ہمارے پاس, نہ اتنی پروڈکشن ہے, جتنا بڑا سرمایہ وہ باہر سے ہمیں بھیجتے ہیں ڈالرز کی صورت میں. اس لیے ان پہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی حکومت اور عمران خان فخر کرتے ہیں. دوسرا ہے مس یوز آف اقامہ. پہلے کو میں کہتا ہوں محنت کا اقامہ, دوسرے کو میں کہوں گا سیاسی اقامہ. یہ جو سیاسی اقامہ ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دیتا ہوں میں اس سائیکل آف منی لانڈرنگ کے ذریعے. اگر آپ وہاں دیکھیں گے ہمارے پیچھے تو آپ کو پتا لگے گا کہ یہ جو ریڈ خانہ بنا ہوا ہے یہ کرپشن اور کک بیکس کی جو آمدنی ہے ناجائز, یہ وہ خانہ ہے. یہ آمدنی ملک سے باہر کیسے جاتی ہے, اس کے نیچے آ جائیے. اقامہ, جو مریم کہہ رہی تھی کہ میرے ابا کو اقامے میں خواہ سزا دی گئی. یہ اقامہ جب ملتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو فارن بینکس میں اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت, بیرون ملک اکاؤنٹس کھولنے کی اقامہ ملنے کے بعد آپ کو اجازت مل جاتی ہے. جب یہ اجازت ملتی ہے تو فیک امپلائمنٹ کے کانٹریکٹ کیے جاتے ہیں. جس طرح سے ابھی شاہ محمود صاحب نے ذکر کیا جو خواجہ آصف صاحب کے کیس کا, وہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے کیس کا وہ. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ منی ٹریل جاتی ہے یہاں سے لوکل پیسے جو ناجائز کمائے ہوئے ہیں ان کو بیرون ملک جمع کرانے کے لیے. آپ وہاں سے درمیان میں یہ جو کالا خانہ ہے اس میں دیکھیں گے, اس میں کالا مال پڑا ہوا ہے, یہ اوپر جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے فلائٹ آف کیپٹل آؤٹ آف کنٹری. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ملک سے پیسے اڑ گئے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا روپیہ مہنگا ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ دال, آٹا, چینی, انڈا, مرغی یہ سارے مہنگے ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ ذرا نیچے آئیے گا, گرین کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور قوم کی توجہ چاہوں گا. یہ کچھ پیسے, باقی پیسے تو یہ باہر نکال دیتے ہیں اور آف شور کمپنیوں میں ان کو رکھتے ہیں, لیکن کچھ پیسے ان میں سے یہ واپس لا کے یہ جو سبز پاک سرزمین ہے اس کے اندر وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے سے یہاں سے ناجائز کمائے ہوئے پیسے باہر بھیجے, باہر سے واپس منگوا کے کچھ پیسے نمونے کے طور پہ پاکستانی بینکوں میں منگوا کے کہتے ہیں یہ ہمارا کاروبار ہے. میں اس پہ آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں, آئی ٹیک اپ دی نیکسٹ پوائنٹ دین, کہ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس اقامہ ہو تو اس پہ سوال نہیں کیا جا سکتا. پاکستان میں آپ نیٹ پہ بیٹھ کے جن کے اقامے تھے آپ اگر دیکھیں گے تو وہ پاکستانیوں میں کاؤنٹ نہیں ہوتے بیرون ملک.
परमानेंट रेजिडेंसी के परमिट की वजह से वो वहां के लोकल बन जाते हैं और फिर उनसे सवाल नहीं हो सकते। अब मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत आपके सामने करना चाहता हूं, जो मेरा पहला नुक्ता है। वो वजाहत यह है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान उन बदकिस्मत मुआशरों में से एक मुआशरा, मुल्क तो खुशकिस्मत है, लोग भी खुशकिस्मत है जिसकी सारी मनी, सारे पैसे, सारे वसाइल चोरी के जरिए से बाहर पहुंचाए गए। अब मैं इसको दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करना चाहता हूं। वो पॉइंट ये है कि क्या पाकिस्तान के वजीर आजम जिस तरह के नवाज शरीफ थे, क्या पाकिस्तान के वजीर दाखिला जिस तरह के एहसन इकबाल थे, क्या पाकिस्तान के वजीर खारजा और वजीर दिफा जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब थे, ऐसे लोगों को इकामा लेने की जरूरत क्यों पेश आती है? ये बड़ा अहम सवाल है। इसलिए कि ये इबाम और गलतफहमी फैलाई जा रही है प्रोपेगंडे के जरिए से कि इकामा रखना कोई जुर्म नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया, मेहनत का शिकामा और है और सियासी इकामा और है। ये जो पाकिस्तान के आला-तरीन ओहदेदार हैं, ये जब अकामा लेते हैं तो क्या होता है? ये अभी इंकशाफ हुआ है, ये जो ताजा केस जिसके ऊपर बात हो रही है उसमें, कि जो तनख्वाह इनको मिली, आपको पता है कि दुबई जैसी जगह, यूएई में किसी जगह तनख्वाह कोई कैश में यूं जाके हाथ में नहीं पकड़ा था, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होती है और चेक दिया जाता है। आपके यहां भी जो तनख्वाहें मिलती हैं वो चेक के जरिए से मिलती हैं। तो ये जो पैसे हैं वो कैश की सूरत में फ्रंटमैन को मिले। फ्रंटमैन ने एक अकाउंट इनका यहां, एक बैरून मुल्क, वहां पैसे जमा कराए। जब वो पाकिस्तान में पैसे आ गए तो कहा कि ये तो मेरी जायज कमाई है, ये तो मेरे जायज पैसे हैं, और तनख्वाह कैश नहीं मिलती। ये तरीका वही है जो इस्तेमाल हुआ लूथा के केस में। पहले इन्होंने कहा था कि उसने पैसे दिए और वो इनकार कर गया, उसने कहा मैंने नहीं दिए। ये तरीका इस्तेमाल किया था इसहाक डार ने हुदैबा पेपर्स मिल्स के केसेस में, और काजी फैमिली को भी वो लूट के खा गए थे बैरून मुल्क जाके, पाकिस्तान को लूटने के बाद। अब इसका एक और पहलू यह है कि जो सलमान शहबाज साहब के ऊपर मुकदमा है, जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमा है, उसका तरीका वारदात और जो मौजूदा मुकदमा है उसका तरीका वारदात बराबर है। मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि असल में ये लूटी हुई दौलत पहले मुल्क से बाहर भेजी जाती है और वहां से फिर वापस लाई जाती है। इसके लिए एक सहूलतकारी कानून, मैं उसको कह रहा हूं, जो बनाया गया था। कानून का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992। कानून तो सारे अच्छे होते हैं, जिस तरह छुरी सारियां अच्छी छुरियां होती हैं, कोई डबल रोटी काटती है, कोई सेब काटती है और कोई केक काटती है, लेकिन जब वो डाकू के हाथ में छुरी आ जाती है तो फिर उसको कहेंगे हम मिस यूज ऑफ इकामा। मैं आपको तीसरे पॉइंट का आखिरी हिस्सा यह बताना चाहता हूं कि ख्वाजा साहब ने 12 अप्रैल 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक एफिडेविट जमा कराया। उस एफिडेविट में जो कहा गया वो 3 बातें थी। पहली बात ये कि आमको एक कंपनी है जिसका मालिक एक लेबनानी है, उसका नाम इलियास इब्राहिम सुलैम है, और वो कभी भी पाकिस्तान आ सकता है और पाकिस्तान आके वो बताएगा कि ख्वाजा साहब की कमाई बिल्कुल दुरुस्त है और मैंने बिल्कुल दुरुस्त इनको तनख्वाह दी है। लेकिन वो कतरी शहजादे की तरह जब उनको कहा गया उसको बुलाएं, इन्होंने बुलाने से इनकार कर दिया या उन्होंने आने से इनकार कर दिया। एक ये इलियास इब्राहिम सुलेमान है कौन, सुलैम है कौन? ये वो शख्स है जिसका ऑफशोर कंपनीज का जो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल निकला था पैनामा वाला, उसमें इसकी कई कंपनियों का नाम आया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह से जब लंदन के फ्लैट्स की बेनिफिशियल ओनर्स बाहर निकली तो पता लगा आपको कि एक तरफ भाई कहता है मेरे नहीं है, मरियम कहती है कि मेरे लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं है, तो वो बेनिफिशियल ओनर है उसकी, वो पकड़े गए। ये उसी वारदात का और तरीका है वारदात का और पाकिस्तान के खजाने को लूटने का ताजा, इसको आप एक तरह से कह सकते हैं, नमूना जो पेश हुआ है कौम के सामने। अब मैं चौथे और आखिरी पॉइंट की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं। आपने सुना है फालूदे वाला, आपने सुना है पापड़ वाला,
آپ نے سنا ہے چینی والا, آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں چاول والا. یہ غریبوں کا جتنا بھی سودا ہے نا, یہ ہر کسی کو لوٹ کے یہ باہر لے گئے ہیں اپنے مال کے ساتھ ساتھ, بغیر کسی کارپوریٹ آفس کے, بغیر کسی بزنس کے. کروڑوں روپے کا سودا چاول کی بوگس ایکسپورٹ کے ذریعے سے کیا. وہ جو چاول والا فرنٹ مین ہے اس نے, یہ جو تازہ کیس ہے اس میں, خواجہ صاحب کے کیس میں, اور صرف چونکہ چاول ہے تو وہ کہتے ہیں یک دانہ چاول از دیگ. میں صرف 1 سال کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ 1 سال میں بغیر کسی جینوئن کارپوریٹ آفس کے, بغیر کسی جینوئن بزنس کے, اس بوگس کاروبار کے ذریعے سے 10 کروڑ روپے پہلے یہاں سے ادھر گئے, ادھر سے پھر منی لانڈرنگ کر کے وہ واپس اکاؤنٹ میں آ گئے. ایک اور متھ, اس کو بھی آئیے توڑتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ایسٹس بیونڈ مین, یعنی اثاثے جو معلوم آمدن سے زیادہ ہوں, وہ کہتے ہیں جرم ہی نہیں ہے. ان کے نزدیک کہتے ہیں بزنس ایز یوزول ہے. ان کے نزدیک یہ ایک طرز زندگی ہے ان بادشاہوں کا اور ان کی اولادوں کا. میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ایک بہت سادہ مثال یہ ہے کہ فرض کریں ہم میں سے کسی کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ماہانہ, وہ 10 لاکھ روپے ماہانہ خرچ کرے اور وہ 1 کروڑ ماہانہ بینک میں ڈالے, یا اس کی جائیداد بنائے, یا اس کی دولت بنائے, یا اس کے زیورات خرید لے بیگم کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ آمدنی سے زیادہ مہنگا طرز زندگی. اب یہ جو آمدنی سے زیادہ مہنگا طرز زندگی ہے, یہ دنیا کے سارے ممالک میں جو آئین جہاں ہے, جہاں آئین نہیں ہے, جہاں ڈیموکریسی ہے, پریزیڈنشل فارم آف دی گورنمنٹ ہے, لیونگ بیونڈ نون مینز آف ریسورسز, یعنی آمدن کے معلوم ذرائع سے زیادہ خرچہ کر کے زندگی گزارنا, پرتعیش عیاشی والی زندگی گزارنا. تو آپ دیکھتے ہیں کیسے کیسے لوگ کپڑے پہن رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کیسی کیسی ان لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں, کتنے بڑے بڑے محلات میں یہ پورا ٹبر شریف خاندان کا رہ رہا ہے. تو اسی لیے تو منو بھائی نے انہی کے لیے کہا تھا, لیونگ بیونڈ مینز والوں کے لیے, کہ 30 کنالاں دی کوٹھی وچ 40 کتے 25 نوکر 20 کنیزاں کتوں آئیاں. 30 کنالاں دی کوٹھی وچ 40 کتے 25 نوکر 20 کنیزاں کتوں آئیاں. کتھے لگیاں اے ٹکسالاں کامیں لیزاں کتوں آئیاں. ایک بات آخری میں کہنا چاہتا ہوں, پاکستان میں کوئی قانون سے بڑا نہیں ہے, کوئی قانون سے بالا نہیں ہے, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اس لیے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم, جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, وہ دوسروں کو کہتے ہیں استعفیٰ دو, اب تو سارے مکر گئے. اپنے بھائی کو نہیں کہتے استعفیٰ دو, اپنے بیٹے کو نہیں کہتے استعفیٰ دو, اپنے گھر کے لوگوں کو نہیں کہتے کہ استعفیٰ دو. وہ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو میرے ساتھ سارے کارکن ساتھ جائیں گے. کارکنوں پہ تو کوئی الزام نہیں ہے, غریبوں کے بچوں کو کیوں ڈھال بناتے ہو؟ اس لیے جس پہ بھی سوال اٹھے اس کا آسان طریقہ قانون اور آپ کا آئین بتاتا ہے. طریقہ یہ ہے کہ وہ قانون اور آئین کی عدالت میں کھڑا ہو, اپنے خلاف لگنے والے الزامات کو جھوٹا ثابت کرے. یہ چونکہ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے عمران خان سے NRO مانگنے کے لیے کبھی ڈال بناتے ہیں استعفے کو, کبھی ڈال بناتے ہیں PDM کو, اور کبھی ڈال بناتے ہیں یہ ہمارے ساتھ جس کا شاہ محمود صاحب نے ذکر کیا, فیٹف کی گفتگو کو. ویسے بائی دا وے ہم تینوں گواہ ہیں اس کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے, کیا گفتگویں کرتے تھے. ہر گفتگو کے بعد کہتے تھے کہ اگر اس قانون کے ساتھ نیب کے دفتر پہ تالا لگا کے اس میں ایلفی ڈال کے چابی آپ نواز شریف کو دیں گے تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے. جی انفارمیشن منسٹر صاحب. شکریہ جی. میں بس بہت ہی مختصر, کیونکہ ساری باتیں ہو گئی ہیں, میں صرف یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھا اس طرح کے شاہ صاحب نے اور عوان صاحب نے پوری آپ کو اس ٹرانزیکشن کا اور اس پورے آپریشن کا بتایا, اس نیٹ ورک کا بتایا, کہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے جو ہمارے ماضی کے حکمران تھے انہوں نے اداروں کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا. انہی کے ذریعے
انہی کی سہولت کاری سے اپنی ناجائز دولت کو ملک سے باہر لے گئے، ملک کو غریب کیا، عوام کو غریب کیا. آج جو آپ اگر مہنگائی دیکھتے ہیں یا اور جتنے بھی مسائل ہیں، ہمارے ماضی کے حکمرانوں کی توجہ صرف پیسہ بنانے میں رہی. اب کل جو ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، اور یہ سینٹ کا اجلاس ریکویزیشن کیا ہے اپوزیشن نے، اور ان کے جو 6 نکاتی ایجنڈا ہے جو کہ ان کا ہے، ہماری طرف سے کوئی ایجنڈا آئٹم نہیں ہے. اس میں ایک بار پھر کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے جو پارلیمنٹ کا فلور ہے اس کو استعمال کیا جائے اپنی سیاکاریوں کو چھپانے کے لیے، ایک پروپیگنڈا شروع کرنے کے لیے، ایک ایسا نیریٹو بنانے کے لیے جس سے کہ یہ ظاہر ہو کہ ان کے ساتھ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے. لیکن ہم چونکہ تعداد میں کم بھی ہیں، لیکن ہم وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، ہم جو یہ ایجنڈا ہے ہمارے سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات دینے ہوں گے. پرابلم ان کا یہ ہے کہ جب آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں تو بجائے اس سوال کا جواب دینے کے ہمارے سوال کا جواب بے شک نہ دیں، لیکن عدالتیں یا جو بھی قانونی ادارے ہیں وہ اگر آپ سے سوال کریں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. قانون کسی کا ماتحت نہیں ہے، سب قانون کے ماتحت ہیں، اور اس کا نہ عہدے اور نہ عمر سے تعلق ہے. جو آپ نے کیا ہے اس کا جواب جس طرح کہ ایک عام شہری دیتا ہے آپ کو بھی دینا پڑے گا. اور ہم کل سینٹ میں یہی ان سے سوالات پوچھیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اس کے جوابات دیں. گو کہ امید کم ہے، لیکن پھر بھی چونکہ یہ ایک ٹیلیوائز سیشن ہوگا، سب قوم دیکھے گی، تو ہم ان سے سوال پوچھیں گے اور پھر آپ دیکھیے گا کہ ان کے جوابات کیا ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ. شاہ صاحب، آپ نے کہا کہ قانون جو ہے تمام شہریوں کے لیے برابر ہے. آپ نے شبلی صاحب نے بھی کہا. سر، جہاں سیاسی انتقام کا جو تاثر آتا ہے اس کی وجہ میں پوچھ رہا ہوں اور آپ کا جواب بھی چاہیے. آپ جتنے بھی جواب مانگے جا رہے ہیں نیب سے، آپ کے مخالفین سے مانگے جا رہے ہیں. جب ایک ایسے پی ایم کے ایسٹس آتے ہیں آصف بھاجپا صاحب کے، تو وہ پی ایم کو مطمئن کرتے ہیں، نیب کو نہیں کرتے. تو یہاں پہ پھر نظر آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو نیب کو کنٹرول کرتی ہیں اور سیاسی انتقام ہوتا ہے. یہ فرق کیا آیا؟ کیا نیب کی جگہ وزیر اعظم کو مطمئن ہونا کافی ہے یا نیب کو جواب دینا چاہیے تھا؟ نیب کو ان سے جواب مانگنا چاہیے تھا؟ بابر صاحب، یہ آپ میں اس کا جواب دے دوں. جی سر، ایک ان سے چھوٹا سا یہ ڈائیگرام ان سے پوچھنا ہے، یہ کس کا ہے؟ ورلڈ بینک کا ہے یا آپ نے تیار کیا؟ جی بالکل. ورلڈ بینک کا قرضہ ہوتا ہے، ڈائیگرام سارے لوکل ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، اور جس کو نیب نے بلایا، اور اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں جو نیب کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں، جو نیب کی پیشیاں بھگتاتے رہے ہیں. انہیں عمران خان نے پروٹیکٹ نہ کیا، نہ وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک، وہ اپنا جواب دے رہے ہیں. جس کی بھی کارروائی ہوگی، انہوں نے اگر پرائم منسٹر صاحب کو مطمئن کیا تو وہ ان کے اپوائنٹنگ اتھارٹی تھے، اور انہوں نے بڑا مناسب کیا کہ ان کی تسلی کروائی، ان کو مطمئن کیا. لیکن کوئی ادارہ اگر ان کا اس ادارے کے سامنے کیس ہوگا تو وہ پیش ہونے سے انہوں نے کب انکار کیا ہے؟ کب انہوں نے کہا ہے کہ میں اسے بالا ہوں؟ کوئی بالا نہیں. تو جب یہ تھے وہ تو دیکھیے، اس کو میں اور آپ کنٹرول نہیں کرتے. جب کوئی ادارہ ان کو یا کسی کو بلائے گا اس کو پیش ہونا ہے. اور اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کوئکلی کہ ثناء اللہ، کہ دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کمپلینٹ اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں تو ہر کوئی بھی پاکستانی شہری کوئی بھی جا کے اپلائی کر سکتا ہے کہ جی یہ جس طرح کے ہوتا ہے کہ جی ان کے یہ احساسیں ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. پھر ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. تو آئسولیشن میں کسی اخباروں کی نیوز پہ اس بنیاد پہ تو نہیں ہو سکتا. عباس شبیر صاحب سماج سے. بابر صاحب، لنڈن فلیٹس میں مریم نواز کا کام ہوئی ہے، جس کے جج جو ہے وہ محمد رشید تھے، لیکن
لیکن مریم یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ارشد ملک ہمارے گھر آئے, نواز شریف سے انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ بہت زیادتی کی ہے, حالانکہ مریم کو اس کیس میں سزا نہیں ہوئی. اور شاہ صاحب سے بھی اگر ساتھ ہی کنٹینیو کر لوں ایک سوال, شاہ صاحب مذاکرات ماضی کے اندر بھی ہوتے رہے, آپ کہتے ہیں NRO نہیں دینا, تو کون سا ایسا فورم ہوگا اور کون سی ایسی بات ہوگی جہاں سے انیشیٹ ہوں گے مذاکرات, کیونکہ آپ کو اپوزیشن کی ڈیمانڈ کو پتہ ہے کہ کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک مناسب فورم, آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹری ساورنٹی میں آپ بلیو کرتے ہیں, اپوزیشن ہمیشہ دعویٰ کرتی, بالکل ٹھیک ہے, ایک بڑا مناسب فورم ہے جس میں سب کی نمائندگی ہے, اس فورم کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اسے بروئے کار لایا جا سکتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات پہ تب آئیں گے جب عمران خان صاحب مستعفی ہوں گے اور تب مذاکرات کا آغاز ہوگا. اب یہ تو ایک ایسی شرط ہے کہ جس سے وہ خود ظاہر کر رہے ہیں اپنا ارادہ کہ مذاکرات سے وہ کترا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں اصلاحات چاہیے, جب ہم ان کو دعوت دیتے ہیں, اسپیکر دعوت دیتے ہیں کہ آئیے الیکٹورل ریفارم سے بات کر لیتے ہیں, تو آپ وہ دعوت قبول نہیں کرتے جی, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ گفتگو نہیں کرتے. گفتگو کی آپ شرائط ایسی رکھیں 31 جنوری تک وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, میں آج پھر دوہرا دیتا ہوں کہ بھائی 31 جنوری کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان 31 جنوری کو مستعفی نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے, کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں نہیں ہوں گے, تو آپ اپنا فیصلہ کیجئے. آپ نے تو, آپ دیکھیں کل کیا ہوا, کل دیکھیے اتنی انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ کل تو ان کا جو پورا پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا وہ پی ڈی ایم کی ایک جماعت نے دفن کر دیا نا, پاش ہو گیا, اور ایسا تیر چلا اور ایسا نشانے پہ لگا کہ پاش کر دیا. استعفے استعفے استعفے, اگر آپ استعفے دینے میں سنجیدہ ہیں, جو کہ نہیں ہیں, ظاہر ہو گیا, اگر آپ استعفے دینا چاہتے ہیں تو پھر تو اسمبلیوں سے باہر جانا چاہتے ہیں نا آپ, تو اگر اسمبلیوں سے باہر جانا آپ کو مقصود ہے تو پھر ضمنی انتخابات میں حصہ کیوں لے رہے ہیں, پھر سینٹ کی تیاری کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تضادات ہیں. تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ استعفے دینے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے, یہ قوم کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں. نمبر 2, دوسری شرط لگا دی لانگ مارچ, 31 جنوری تک اگر استعفیٰ نہ دیا تو پھر لانگ مارچ ہوگا, دمادم مس کلندر ہوگا. ہم آج کہہ رہے ہیں 31 کو استعفیٰ تو نہیں آئے گا, اور آپ نے پھر لانگ مارچ کو مشروط کر دیا نواز شریف کی واپسی کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے جو پی ڈی ایم کے 2 بنیادی نقطے تھے جس پہ ساری انہوں نے اپنی کیمپین بلڈ کی, در حقیقت کل اس کو دفن کر دیا گیا. اب سوال یہ ہے پی ڈی ایم کی قیادت کو تلاش کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہاتھ کس نے کیے. بابا صاحب کو ارشد ملک والا رپلائی کرتے ہیں. پینڈنگ کیس ہے, اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا. سب ایک تو یہ بتا دیں کہ آج دو استعفے آئے قومی اسمبلی کے اسپیکر نے لائے, وہ تو مکر ہی گئے ہیں کہ ہم نے استعفے دیے ہی نہیں, تو باقی بھی اسی طرح کے ہوں گے. بابر مان صاحب, میرا آپ سے یہ کویشچن ہے, جس طرح آپ نے کہا یہ ڈائیگرام سارا آپ نے بتایا, جو لاسٹ پریس کانفرنس سے شہزاد اکبر صاحب نے دی تھی, انہوں نے ایک پورا چارٹ دیا تھا, کس کے اکاؤنٹ میں سے ادھر گئے, کس نے جمع کروائے ہیں, پاکستان میں کس کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں, وہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. جہاں تک استعفوں کا آپ نے ذکر کیا, 2 استعفوں کا بالکل اسمبلی سیکریٹریٹ میں آئے, اسپیکر صاحب نے ان کو دعوت دی, ایک پروسیس ہے کہ وہ تصدیق کر سکیں کہ واقعتاً یہ ان کے دستخط ہے اور ان نے اپنی ایما پہ دیے ہیں کہ نہیں. جب ان کو دعوت دی گئی تو وہ آنے سے انکار ہو گئے. اب مزے کی بات یہ ہے, اب دیکھیے حسن اتفاق دیکھیے کہ وہ استعفیٰ دیتے بھی ہیں اور پھر پیش بھی نہیں ہوتے, اور ان کی اپنی ہی قیادت مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کے استعفے منظور کر لیے جائیں. بھائی وہ آئیں گے تو منظور کریں گے نا, وہ اگر آئیں گے نہیں تو منظور کیسے ہوں گے؟ اگر ان میں یہ واقعتاً وہ چاہتے ہیں مستعفی ہونا تو ابتدا کر لینا.
अगर मुस्लिम लीग नून के लिए पीपल्स पार्टी का तो इरादा नहीं है, वो तो वाज़ेह हो गया ना कि पीपल्स पार्टी ने कल बता दिया है कि इस्तीफा देना उनका एजेंडे में नहीं है, लॉन्ग मार्च पर अभी वो तैयार नहीं है, वो तो उन्हें कह दिया। अब मुस्लिम लीग संजीदा दिखाई देती है इस्तीफों पे, तो उस संजीदगी का पहला अमली मुजाहरा ये है कि इन दो साहिबान को कहें कि भाई तुम तो मुस्तफी हो जाओ ना, तो उससे कम से कम आपकी संजीदगी और सीरियसनेस जाहिर हो जाएगी। देखें, जो इस्तीफों के लिए मैं बाकी बात कर दिया इन्होंने, इस्तीफों के लिए 2 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन हैं मुस्तफी शख्स को। मैंने जो कि हैट्रिक बनाई हुई है इस्तीफों की, लॉ मिनिस्टर के तौर पे, फिर सेनेटर के तौर पे पीछे भी दिया था इस्तीफा। इसलिए पहली शर्त यह है कि मुस्तफी शख्स को जाके जो असेंबली का स्पीकर है या चेयरमैन है उसके पास पेश होना पड़ता है। जो भी ये कहना चाहते हैं चले जाएं असद कैसर साहब के पास पेश हो जाएं। दूसरी शर्त यह है कि वो अपने हाथ से लिखी हुई तहरीर लेके वहां भिजवाएं और फिर उनको पूछा जाएगा। आपको याद है जब पीटीआई ने 2013 की पार्लियामेंट में से इस्तीफे दिए तो एक मंजूर हुआ, बाकी नहीं हुए। वजह यह थी कि जावेद हाशमी साहब, आप सारे कवर करते हैं पार्लियामेंट को भी अक्सर, कि जावेद हाशमी साहब गए, उन्होंने जाके पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर स्पीकर के सामने कहा कि मैं मुस्तफी हुआ हूं, इसलिए उनका इस्तीफा मंजूर हुआ था। तो ये हिम्मत करें, अपनी कायद अगर इनको समझते हैं तो इनसे पूछ लें, अगर शहबाज शरीफ से मिलना चाहते हैं उनसे पूछ के वो जाएं वापस और जाके एक दफा इस्तीफे वाला मामला हल करें, वरना इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है कि ये इस्तीफे इन्होंने मजाक बनाया हुआ। आपने अभी जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया, जी आपने मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया, तो ये जरा सिर्फ बता दें कौन भी जानना चाहती है कि ये मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो कितनी अमाउंट है जो मुल्क से बाहर गई और कितनी वापस आई है, और उसके ना आने की वजह और उधर जाने की वजह तो समझ आ गई कामा, और उसके ऊपर ना वो जो वापस अगर पैसा नहीं आया तो उसकी क्या वजह? आखिरी हिस्सा उसकी मैं बात कर लेता हूं। ये जो आपने कहा बहुत जबरदस्त बात की कि जो मनी लॉन्ड्रेड शुदा पैसे पाकिस्तान के अंदर से नाजायज किकबैक, कमीशन और रिश्वत की कमाई बाहर जब ले जाई गई तो वापस क्यों नहीं आई, उसका सबूत उस वक्त सामने आया था जब पैनामा केस में मुल्क के 5 इदारों ने खड़े होकर आखिरी अदालत के सामने अपने हाथ खड़े करके कह दिया था कि हमसे इनके खिलाफ कुछ नहीं होता। इमरान खान साहब ने तो कुछ नहीं किया, ये केस उनके अपने एक दूसरे के अदवार के बने हुए हैं। पीटीआई के दौर में तो हमने कोई केस नहीं बनाया किसी के खिलाफ। असल बात यह है कि पहली दफा से ऊपर एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो खुद क्लियर है, खुद सादिक और अमीन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के मुताबिक, इसलिए उसके दौर में अब मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहे हैं। इस वक्त जो परेशानी है उन लोगों को है जिनके केसेस में ट्रायल चलना शुरू हो गया, किसी में चार्ज फ्रेम हो गया, किसी में एविडेंस आना शुरू हो गई है। ये सवाल, इसका जवाब दूसरा जो है वो ये है कि कुछ अरसे बाद मेरा ये ख्याल है, मैं जो एहतसाब के केसेस की स्पीड है आपसे इत्तफाक करता हूं, सारी कौम का एक ही कहना है कि रिकवरी होनी चाहिए, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा होने के बड़े ब्राइट चांसेस हैं। लास्ट क्वेश्चन जी मुगल साहब। अच्छा वो जी मैं आपको नवाज शरीफ का पासपोर्ट कुछ दिनों बाद एक्सपायर होने वाला है जी, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब इस पासपोर्ट को मंसूख करेगी या उसको इजाजत देगी, नवाज शरीफ की क्या पोजीशन होगी, उसको पाकिस्तान लेके आएंगे और उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ आप क्या कर रहे हैं? 3 इसके हिस्से करके जवाब देते हैं। पहला यह है कि जो ही उनका पासपोर्ट एक्सपायर करेगा उसके नतीजे में कैंसिल होगा, या वो पाकिस्तान में वापस आएंगे, आके वो कहेंगे कि मुझे ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट दिया जाए। अगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने मुल्क में अपनी बेटी के कहने के मुताबिक जो कहती है बहुत बहादुर है मेरे अब्बा, सारी बच्चियां कहती हैं कि हमारे अब्बा बड़े बहादुर हैं, तो बहादुरी का उनको सबूत देने का मौका मिल रहा है। दूसरा ये है कि जब उनका पासपोर्ट खत्म होगा, एक्सपायर हो जाएगा, वो इलीगल इमिग्रेंट हो जाएंगे, तो फिर इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक इलीगल इमिग्रेंट ये इंग्लैंड है जहां पे हर इलीगल इमिग्रेंट को वापस जाना पड़ेगा एक्सेप्ट फॉर वन, जिसने जो असाइलम सीकर हो। ये असाइलम सीकर नहीं है। दूसरी जो फर्क है वो ये है कि एक कुछ भाई पटेल, वीरू भाई पटेल या इस तरह का कोई नाम है, पहला नाम मैं भूल रहा हूं, इंडिया के, उनको कोई 1.5 महीना पहले इंग्लैंड ने वापस भेजा है।
इसलिए वापस भेजा है कि वो कॉन्विक्ट थे, इन्होंने पाकिस्तान की अदालत की दी हुई सजा पूरी करनी है। ये तो गए थे बहाना लगा के बीमारी तो वहां आपको मिली नहीं और उसमें से सैरो सियाहत निकलती रही है। इसलिए उन नवाज शरीफ साहब के लिए सिर्फ एक रास्ता खुला रह गया, वो है पाकिस्तान की अदालत में वापस आए, सरेंडर करें, पेश हों और मुकदमा लड़ें। शासन ये फरमाइएगा कि पॉलिटिकल वर्क है, हमेशा सियासतदान में रास्ता तलाश करते हैं, रास्ता बनाते हैं। इस वक्त जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक डेडलॉक की सूरत है, क्या कोई संजीदा पॉलिटिकल वर्कर जो है दोनों साइडों पे वो कोई बैकडोर पे बुलाते हैं कि इस सिचुएशन से निकला जाए? और दूसरा ये फरमाइएगा कि आपके पास ऐसी कोई इत्तलात है कि नवाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से अमेरिका या सऊदी अरब ट्रैवल कर सकते हैं या करना चाहते हैं? थैंक यू जी। देखिए ये तो सॉरी ये तो क्या सराहियां हैं, हकीकत क्या है अभी कुछ कहना कबल वक्त है। देखिए हकायक सामने आ जाएंगे, कोई चीज आपसे छुपती तो नहीं है। देखिए बैकडोर हमारे तो उनके साथ कोई राब्ते नहीं है। और देखिए बैकडोर की जरूरत क्या है, जब हम कह रहे हैं कि एनआरओ और एहतसाब के अमल से हटकर नेशनल इश्यूज पर हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो अपना एजेंडा रखें, अपना एजेंडा पार्लियामेंट के मेज पर रखें, हम बात करने को तैयार हैं। वफाकी वज़रा और मुशीर पार्लिमानी उमूर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इकामा मिलने के बाद आपको बैंक अकाउंट्स खोलने की इजाज़त मिल जाती है, जिसके बाद आप मसनूई कारोबार कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि माजी के हुक्मरानों ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा मुल्क से बाहर मुंतकिल किया। उनका यह भी कहना था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन।